میں درخواست کرتا ہوں شیخ طریقت ولی کامل استاذ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عابد مدنی دام ظلہم سے کہ وہ ایمان افروز خطاب شروع فرمائیں اور ہمارے دلوں کو محبت الہیہ اور محبت نبویہ سے سرشار فرمائیں۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سرزمین شجابات میری محبوب اور محسن سرزمین ہے۔ نصف صدی سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں۔ اللہ پاک منور فرمائیں قبر ہمارے مرشد پاک حضرت اقدس مولانا محمد عبداللہ صاحب بہلوی اور حضرت اقدس مولانا عبدالحی صاحب بہلوی نور اللہ مرقدہما کی کہ جو ذریعہ بنے میرے اس زمین پر آنے کا۔ یہ جامعہ فاروقیہ اس علاقے کا سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ اس کے بانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بارہا حضرت بہلوی نور اللہ مرقدہ کے خدمت میں محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ کی یہ بہار، یہ سب ان کی نگاہ کرم اور دعاؤں کا اثر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور دوسرے دینی اداروں کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ دینی مدارس کے یہ اجتماع دراصل لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ان مدارس کا فائدہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ مدارس کی کارکردگی کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جو دراصل ایک دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ مکمل فرمایا، اس کی دیواریں کھڑی کی، اور عجیب بات ہے کہ چھت نہیں ڈالی تھی، چھت کا سامان ہی نہیں تھا، لیکن وہ برکت والی جگہ تھی۔ تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، تیرے حکم سے میں نے گھر تو تیرا بنا دیا، اس کو آباد تو فرما۔ آبادی کے لیے یوں نہیں فرمایا کہ کسی سرمایہ دار کو، لینڈ لارڈ کو، بادشاہ کو متوجہ فرما، بلکہ اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو ان میں ایک رسول بھیج، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، رسول بھی ہو اور انہی میں سے ہو۔ یہ اہل مکہ کا شرف ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مکہ مکرمہ والی تھی، مکہ مکرمہ سے تھی، اور یہ اس لیے کہ تاکہ لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تم مجھ سے واقف ہو، تم نے میرے نبوت کے اعلان سے پہلے میرے صدق اور امانت کی گواہیاں دی ہوئی ہیں، افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ بہرحال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ نبی بھیج ایسا کہ جس کے 4 کام ہوں، یتلو علیہم آیاتک، وہ مخاطبین کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور کتاب ان کو سکھائے، والحکمہ، اور کتاب پر عمل کر کے دکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اندر عمل کرنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ بہت اونچی بات تھی۔ فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، اپنی کمال قدرت سے مجھے یہ نعمت نصیب فرما دیں۔ میں یہاں پر عزیز طلباء کو ایک بات کہوں گا کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ کی کسی صفت کا ذکر ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت کا ذکر ہو یا خود قرآن کی کسی صفت کا ذکر ہو، اس کو پچھلے مضمون سے ایک خاص مناسبت ہوتی ہے، لطیف مناسبت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک دفعہ ایک حافظ صاحب پڑھ رہے تھے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اس کے آخر میں ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، مگر انہوں نے غلطی سے پڑھ دیا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو ایک دیہاتی بیٹھا تھا عربی، اس نے کہا اخطأت، تم نے غلط قرآن پڑھا ہے۔ حافظ صاحب نے کہا تو حافظ ہے؟ اس نے کہا میں حافظ تو نہیں ہوں، کہنے غلط پڑھا ہے تو نے قرآن پڑھا۔ وہ گئے اور دیکھا کہ واقعی میری غلطی تھی، اور عجیب بات ہے کہ غیر حافظ نے میری غلطی نکال دی۔ تو اس سے پوچھا کہ تو نے کیسے معلوم کر لیا کہ میں نے غلطی کی ہے؟ اس نے کہا قرآن کا سیاق بتا رہا تھا کہ یہاں پر غفور الرحیم کا لفظ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر اللہ نے معافی کرنا تھا تو پھر ہاتھ کیوں کٹوایا؟ یہ عربوں کا ایک ذوق تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ 4 بنیادی فرائض ہیں انبیاء کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 بنیادی کام ہیں۔ اس لیے درجہ قرآن میں جو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ بھی نبیوں والا کام کر رہے ہیں، درجہ کتب میں جو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ بھی انبیاء والا کام کر رہے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھ کے جو تزکیہ کا کام کر رہے ہیں وہ بھی انبیاء والا کام کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام بے شک داعی تھے،
قرآن نے کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تو وہ دعوت بھی علم اور ذکر کی تھی، انہی کاموں کی دعوت تھی، دعوت کی دعوت نہیں تھی، ان کاموں کی دعوت تھی۔ میں طلباء کو سمجھانے کے لیے یوں کہا کرتا ہوں کہ حضور کے 4 کام تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے 4 کاموں کو کیسے فرمایا؟ کہا یتلو علیہم آیاتک، حضور نے قرآن پڑھایا، حضور نے قرآن سکھایا، حضور نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، حضور نے اپنے فیضان صحبت سے اگلوں کے اندر قرآن پر عمل کی صلاحیت پیدا فرمائی۔ درفشانی تیری نے قتلوں کو دریا کر دیا، اندھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہی سارے کام مدارس میں ہو رہے ہیں، یہی کام خیر المدارس میں ہو رہا ہے، یہی کام جامعہ فاروقیہ میں ہو رہا ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو اس کام میں کسی بھی حوالے سے جڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، محبت رکھ رہے ہیں، وہ سب کے سب اس کام کے اندر جو جڑے ہیں وہ مبارک ہے۔ آخری بات، حضور نے تزکیہ کیا۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت کے اندر اللہ نے حیرت انگیز تاثیر رکھی تھی۔ میں نے ایک دفعہ سوچنے لگا، خود بخود میرے دماغ میں ایک سوال آیا اور اللہ پاک نے خود ہی میرے دماغ میں ایک جواب ڈال دیا، اور امید ہے کہ وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ سوال یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بڑی چیزیں پیدا کی ہیں، عرش و کرسی پیدا فرمائی، پہاڑ پیدا فرمائے، مگر ان سب میں طاقتور کون سی چیز پیدا فرمائی؟ تو دل نے کہا کہ سب سے طاقتور چیز قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ پہاڑ میں اگر شعور پیدا کیا جائے تو وہ قرآن کی ایک آیت کا تحمل نہیں کر سکتا۔ خود قرآن نے کہا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، لیکن وہ قلب محمد کے اس نے 6600 سے زیادہ آیات کا 23 سال تک تحمل کیا۔ ایک دن میرے دماغ میں آیا کہ کائنات میں اللہ نے سورج بنایا ہے، بڑا منور ہے، آپ سب کو معلوم ہے، تو کائنات میں سورج سے زیادہ منور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو دل نے کہا سورج سے زیادہ منور چیز بھی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو بڑا منور بنایا، اور حضور کے قلب کی تابانیاں قلب سے قالب میں آئیں، اور قالب سے وہ شعائیں فضا میں آئیں، جو بھی ایمان کے ساتھ سامنے آ گیا وہ رضی اللہ عنہ بن گیا، اس کا تزکیہ ہو گیا۔ تزکیہ کے مراتب ہے لیکن ابتدائی درجے کا ہو گیا۔ قرآن کریم نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہ اللہ نے سب صحابہ کو راشد بنا دیا۔ حضرت امام رازی لکھتے ہیں کہ مہتدون نہیں کہا، راشدون کہا، اس لیے کہ مہتد اس کو کہا جاتا ہے جس کو راہ سمجھائی جائے اور اس کو راہ سمجھ آ جائے، اور راشد اس کو کہا جاتا ہے جس کے دل سے ہدایت کے چشمے ابلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم راشد تھے۔ یہاں سے ایک اور نقطہ بھی معلوم ہو گیا، وہ یہ کہ ہم جو پڑھتے پڑھاتے ہیں نا مولوی لوگ، ہم سے ہدایت جب پھیلے گی جب ہمارا تزکیہ ہوگا، جب ہمارے دل کے اندر سے روحانی امراض ختم ہو جائیں گے، حلاوت ایمان نصیب ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ العزیز ہم سے ہدایت پھیلے تھی، اور یہی چیز ہمارے اکابر میں تھی۔ یہ سرزمین ہے مرشد پاک حضرت اقدس مولانا محمد عبداللہ صاحب بہلوی نور اللہ مرقدہ کی۔ اللہ پاک نے ان سے کیسا کام لیا، بے شک وہ حضرت انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کے حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، لیکن تزکیہ میں بھی ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا۔ ہم پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو چاہیے کہ تزکیہ کی لین کی طرف بھی متوجہ ہوں، کسی سے اپنا اصلاحی تعلق رکھیں، اور اصلاحی تعلق خلافت لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کرنے کے لیے، سچا تعلق قائم کرنے کے لیے کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں نے حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں سب سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں۔
یاد رکھیں اللہ کے انعامات کو سوچنے سے اللہ کی محبت اجاگر ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر کے انعامات کو سوچنے سے حضور علیہ السلام کی محبت اجاگر ہوتی ہے، درود شریف کی کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور جو طالب علم اپنی تکمیل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکت نصیب فرمائے، ایک ایک طالب علم کو ہادی اور مہدی راشد اور مرشد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔